السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صورت شمشیر دست قضا میں ہے وہ قوم، کرتی ہیں جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک رواج قائم ہو گیا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوگا یا گورنمنٹ اسکول ہوگا، کہ جو اصلی ایجوکیشن کی دین ہونی چاہیے، جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، آؤٹ پٹ جو نکلنا چاہیے بچوں کے لیے، وہ نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سال کے آخر میں جو بھی بچہ ہوگا، جس اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوگا، سال کے آخر میں بچے کو ایک اچھے مارکس دکھائے جاتے ہیں، اس کو 800 میں سے 800 دکھائے جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اصل جو ایجوکیشن کا موٹو ہوتا ہے، جو اس کی اصل مقصد جو ہوتا ہے، وہ فلفل نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی پیرنٹ ہوگا، اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس ادارے میں بھی وہ اپنے بچے کو ڈال رہا ہے، کہ یہاں پہ بچے کی گروتھ ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ ریئل ایسنس جو ہوتی ہیں ایجوکیشن کی، وہ دلائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں پہ رائج ہوا ہے روٹن سسٹم، اس نے بچے کی جو کریٹیوٹی ہیں، جو اس کی اصلی کیوریاسٹی ہیں، اس کو وہ کل کرتا ہے۔ بچے میں اگر کوئی اس کی اپنی کسی سبجیکٹ کی اور کوئی اس میں ہنر ہوتا ہے، اس ہنر کو جو ہمارا یہاں پہ روٹن سسٹم ہے، وہ اس کو بالکل کل کرتا ہے، اور لانگ رن میں بچے پہ بہت زیادہ اس کا نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ بچہ کنسسٹنٹلی اگر وہ کسی 10th تک بھی فرسٹ آتا ہوگا، لیکن اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امپلیمنٹ ہوتا ہے جو این ای پی نیو ایجوکیشن پالیسی ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ صرف ایک ہی اجزاء، ایک ہی شے پہ غور نہیں کیا جاتا ہے کہ بچے میں کتنی یاد میموری پاور کتنا ہے۔ وہ تو ہمارا جو ابھی یہاں پہ رائج چل رہا ہے، جو روٹین ہے ابھی، وہ یہی ہے کہ بچے کی ایک اسپیکٹ کو جج کیا جاتا ہے، دیٹ از میموری، اور باقی جو ہے اس کی کریٹیوٹی، پریزنٹیشن سکل، اس کا کنسیپٹ کلیئر، ان پہ غور نہیں ہوتا ہے۔ پہلے پیرنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ادارے میں، اس اسکول میں جو این ای پی ہیں، جہاں پہ لیب بیسڈ ایجوکیشن اور کریٹیوٹی اور ایم سی کیوز اور پریزنٹیشن سکلز جو ہیں، ان پہ غور کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہی بچہ 11th 12th میں چلا جاتا ہے، یا وہ یو جی کورس میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کو پھر دقت ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ جب این ای پی کے حساب سے وہاں پہ اس کو پھر بولنا نہیں آئے گا، لیکن اس کا پہلے جو بنیاد ہوتی ہے، صرف روٹن پہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کوالٹی بیسڈ ٹیچرز، یا ہم کہیں گے کہ اسپیشلائزڈ ٹیچرز ہم لیکنگ کرتے ہیں یہاں پہ، کہ وہ پی آر ٹی سسٹم جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہمیں دیتی ہیں، کہ جو اسپیشلائزڈ اپنے اسپیسیفک فیلڈ کے جو ٹیچر ماہر ہیں، وہی ہونے چاہیے۔ اس سے بچے پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تیسری چیز، جو آج کل جو انوویشن ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کتنا استعمال ہوتا ہے بچے کے لیے، جو ہم کہیں گے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کتنا یوز ہوتا ہے۔ بچہ اگر سائنس پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے سائنس کو ہم بچے کو کلاس روم میں نہیں پڑھا سکتے، اس کے لیے ہمیں ایک لیب ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو پریکٹیکل بیسڈ سبجیکٹ، سوشل سائنس، جغرافی میں بھی آتا ہے، اسی طرح ہم جو پروننسیشن ہوتی ہے انگلش میں، اس کے لیے ایک لیب ہمیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اس اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں داخل کرنے سے پہلے۔ اور ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارا جو کسی بھی پیرنٹ کا جو مستقبل ہوتا ہے، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو پہلے پرکھنا چاہیے کہ میرے بچے کو صرف کہاں پر اس کو صرف مارکس نہیں دیکھنے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آل اوور ڈیولپمنٹ کہاں پہ اس کی ہوتی ہیں، اس کی اخلاقی تربیت کہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہاں جو اصل ایجوکیشن کا جو موٹیو ہے، اور جو اس کا مقصد ہے کہ آگے جا کے یہ اپنی جو ایجوکیشن اس کو ایکسپریس بھی کر سکے، یہ کہاں پہ فلفل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔